السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوست؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، جو لوگ نہیں جانتے، جو لوگ نئے ہیں، ان کے لیے بتاتا چلوں کہ پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بھی اور آپ کے چاہنے والوں تک بھی آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ دوستو، نئے آنے والے ویورز کو بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل پر ایک سیریز چل رہی تھی جس کا نام تھا تجوید سیکھنی ہے۔ تو اس میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا یوٹیوب پر تجوید سکھانا۔ تو دوستو، آپ لوگ میری پرانی ویڈیوز دیکھ کر تجوید کے جو آپ کے پارٹس رہ گئے ہیں وہ آپ کمپلیٹ کر کے دیکھ لیں، تاکہ آپ پھر ہمارے ساتھ ہی روزانہ کا ایک سبق جو ہے جب ہم دیتے ہیں تو آپ کو ایزیلی آپ کو سمجھ آ سکے گا۔ تو دوستو، ہمارا چل رہا تھا مخارج کا بیان چل رہا تھا، اور سٹارٹ میں ہی میں نے بتایا تھا کہ جو مخرج کے اصل ہیں، یعنی کہ جہاں سے سب یہ جو حرف تہجی ہیں یہ ادا ہوتے ہیں، تو ان میں پھر میں نے بتایا تھا کہ اس میں 5 اصل ہوتی ہیں، یعنی اصل کہتے ہیں جڑ کو، اس میں 5 اصل ہوتی ہیں۔ اصل اول، اور اس کے بعد جناب دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا وہ اصل ثانی، اس میں زبان تھا۔ اصل اول میں حلق یعنی کہ گلا۔ اب پھر ہم نے بعد میں پڑھا تھا اصل ثالث شفتان یعنی 2 ہونٹ۔ آج ہم پڑھنے اصل رابع جوف دھن۔ تو دوستو، جوف دھن پورے منہ کا جو بیچ میں خالی حصہ ہوتا ہے اس کو جوف دھن بولتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو گرین کلر کا پارٹ ہے آپ کے منہ کے اندر دکھایا جا رہا ہے، اس کو جوف دھن کہتے ہیں۔ اس میں اب مخرج نمبر 16 آتا ہے۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا، جبکہ تینوں مدہ ہوں، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے یہ مدہ، حروف مدہ کا مخرج ہے، یعنی واو ساکن ما قبل ضمہ ہو جیسے قولو، یا ساکن ما قبل کسرہ ہو جیسے اجری، الف ساکن بے جھٹکے یعنی کہ جھٹکا نہیں دینا، الف ساکن ہو بے جھٹکے ما قبل فتح ہو جیسے حالہ۔ ان تینوں کو حروف مدہ جوفیہ ہوائیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں دوستو یہ 3 حرف جو مدہ ہیں وہ ادا ہوتے ہیں اصل رابع میں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، الف، واو اور یا، جبکہ یہ تینوں یعنی کہ مدہ ہوں، اور ان کی مدہ والی حالت تب ہوتی ہے جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو جیسے قولو، اور یا ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ ہو یعنی جر ہو جیسے اجری، اور جب الف کو ساکن کیا جائے اور اس سے بے جھٹکے ما قبل فتح ہو جیسے حالہ، تب یہ تینوں حروف مدہ کی حالت میں آتے ہیں، اور تب ان کا مخرج جو ہے وہ جوف دھن یعنی پورے منہ کا جو خالی حصہ ہے وہ جا کر بنتا ہے۔ اور مزید آپ دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کی اسکرین پر جو تصویر آ رہی ہے دوستو اس کو غور سے دیکھیں اور خود سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں دوستو اصل خامس، 5ویں جڑ اور آخری جڑ جہاں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ بتاؤں گا آپ کو۔ یہ مخرج ہے، مخرج نمبر 17 خیشوم۔ خیشوم دوستو یہ ناک کا پانسا ہوتا ہے، اس سے جو ہے غنہ ادا ہوتا ہے، اور یہ نون اور میم کی ذاتی صفت اور ہر حال میں پائی جاتی ہے، یعنی خیشوم سے نون اور میم غنے کی حالت میں نکلتے ہیں، اور یہ ان کی ذاتی صفت اور ہر حال میں پائی جاتی ہے۔ اصل میں ناک کی جڑ کے اندرونی حصے کے اندر ایک نرم سی رگ ہوتی ہے جو جڑ کے شگاف میں ہے۔ اسی جڑ کے جو شگاف میں جو نرم سی رگ ہے اس کو خیشوم کہتے ہیں، جہاں سے یہ نون غنہ اور میم کی جو ہے نا یہ ذاتی صفت جو غنہ ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا مخارج کا بیان مکمل ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی کل سے ہم حروف کی جو ہے نا صفات کا بیان پڑھیں گے، کون سے حرف میں کون سی صفت پائی جاتی ہے۔ تو مزید ہمارے ساتھ
آپ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دوستوں تجوید کے متعلق بہت رہنمائی ملے گی۔ تو آخر میں دوستوں میں پھر کہوں گا، جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، لائک کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔